الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ، ہامیرا پور ڈسٹرکٹ ملیح آباد، اس کے اطراف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، اللہ رب العالمین کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج کا یہ محترم اور مبارک دن جمعہ کا ہمیں اور آپ کو مرحمت فرمایا، ایک جگہ پر بیٹھنے کی اور کتاب و سنت پر مبنی کچھ باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام نے جہاں بہت سی چیزوں کا حکم دیا ہے، انہی چیزوں میں ایک ہے جس بستی میں، جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں اور جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، اس بستی میں، اس شہر میں، اس ملک میں امن و امان کو قائم کرنا. شر و فساد، فتنہ اور جنگ و جدال کے سارے راستوں کو مسدود کرنا، ان کو بند کر دینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ الفتنۃ اشد من القتل. فتنہ پھیلانا، فساد پھیلانا، زمین پر بد امنی کو قائم کرنا، یا ایسا واتاورن، ایسا ماحول بنا دینا کہ جس سے بد امنی رہے، شانتی بھنگ ہو،
وہ ساری کی ساری چیزیں قتل سے زیادہ سنگین جرم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ واقعہ جو حدیبیہ کے میدان میں پیش آیا تھا، اور آپ نے صلح کی تھی، ناجائز شرطوں کو بھی آپ نے مانا تھا صرف اس لیے کہ فتنہ اور فساد کا دروازہ بند ہو جائے، جنگ و جدال کا دروازہ بند ہو جائے، اور کوئی ایسی چیز سامنے والے کو نہ ملے ہماری طرف سے کہ وہ اسی کو بہانہ بنا کر ہماری بستیوں میں آگ لگائے، ہم ہی کو قتل کرے۔ ہمیں سیکھنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صلح حدیبیہ کے اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری یوٹیوب پہ تقریریں پڑی ہوں گی، آپ اس کو سن لیجئے گا، کتنی ناجائز شرطیں تھیں، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو بھی مانا، صرف اس بنیاد پر کہ ان کو بہانہ نہیں مل جائے اس بات کا کہ ہم صلح نہیں چاہتے ہیں، اور بعد میں اس کے نتیجے بہت اچھے ہوئے۔ پورا مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا، اور اس میں شاہانہ داخلہ بھی ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں فتنہ پھیلانا اور فساد پھیلانا یہ منافقوں کا کام ہے، مومنوں کا کام نہیں ہے۔ منافقوں کی جہاں بہت سی نشانیاں بتائی ہیں، ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ زمین کے اندر فساد برپا مت کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو جھٹ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فساد کہاں پھیلا رہے ہیں، ہم تو جائز بات کر رہے ہیں، ہم تو صلح کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اچھی بات کر رہے ہیں، ہماری بات کہیں غلط نظر آئے تو آپ بتائیے، ہماری بات میں کوئی غلطی کہاں نظر آ رہی ہے۔ منافقوں کی صفت بتاتے ہوئے اللہ نے فرمایا اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا مت کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، جھٹ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو خیر خواہ ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، ہم کہاں فساد پھیلا رہے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون، ہوشیار رہنا، جو اپنی زبانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کہاں غلطی ہے، ہم تو فساد کہاں پھیلا رہے ہیں، ہم تو لوگوں کو ملانے کی بات کر رہے ہیں، یہی فسادی ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے اس بات کا، ولکن لا یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے، یہ بے عقلی کی بات کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہم حق پر ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں جھکنا پڑتا ہے، وہاں پر حق پر ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو طیش میں لانا اور اکڑ میں آ جانا، اور یہ دکھانا کہ نہیں ہم کسی بھی قیمت پر جھکنے کے لیے تیار نہیں، ہم حق پر ہیں، وہ چیز ہمارے لیے بڑی نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ جب ہماری تعداد کم ہو، ہم اقلیت کے اندر ہوں، تو ہمیں کبھی کبھی ایسی ناجائز باتوں پر بھی سمجھوتا کرنا پڑتا ہے جن باتوں کے سمجھوتا کرنے سے ہمارے دین پر کوئی فرق نہ پڑے۔ مثلا توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہوگا چاہے میری جان چلی جائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر جنگل میں لوگ مجھے گھیر لیں اور مجھ سے یہ کہیں کہ اللہ کا انکار کر تب میں تیری جان بخشوں گا، ورنہ میں قتل کر دوں گا تجھے، اور اللہ کا انکار کر دینے سے اگر میری جان بچ رہی ہو تو ایسی پوزیشن میں ہم کیا کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے موقع پر تم اللہ کا انکار کر دو، اپنی جان بچا لو۔ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اس صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اگر وہ یہ کہیں کہ میرے سردار کو سجدہ کرو یا میں سردار ہوں مجھے سجدہ کرو تب میں تمہیں چھوڑوں گا، تو ایسی پوزیشن میں ان کو سجدہ کرنے سے ہی میری جان بچ رہی ہو، ورنہ نہ بچ رہی ہو وہ ہمیں مار ڈالیں، قتل کر دیں، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے یہاں بڑا سخت لفظ استعمال کیا،
آپ نے فرمایا ان قتلت او حررت، اگر اللہ کا انکار کرانے سے تمہیں چھوڑ رہے ہو تو اللہ کا انکار کر کے اپنی جان بچا لو، لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ مجھے یا میرے مالک کو، میرے آقا کو سجدہ کرو، تب میں تمہیں چھوڑوں گا، اور تمہاری جان خطرے میں ہو تو ایسی پوزیشن میں اپنے آپ کو قتل کرا لینا۔ ان قتلتا، اگرچہ وہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، بوٹی بوٹی کر دیں، قیمہ قیمہ کر دیں، تو یہ کرا لینا۔ او حرقتا، یا تمہاری باڈی کو، تمہارے جسم کو جلا کر راکھ کر دیں تو یہ بھی کروا لینا۔ فلا تسجدن، لیکن ہرگز ہرگز ان کو یا ان کے مالک کو سجدہ مت کرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین کو یہ منظور ہے کہ کوئی بندہ میرا انکار کر دے، لیکن یہ برداشت نہیں ہے کہ میرا حق مار کر کسی اور کو دے، شرک کرے میرے ساتھ کسی اور کو، جو چیز میرے لیے ہے وہ کسی اور کو دے دے، یہاں پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں دین کا نقصان نہ ہو اور وہ شرطیں ناجائز ہوں تو وہاں مان بھی لی جاتی ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آئندہ سال آپ آ جائیے، آپ اور آپ کے ساتھیوں کو اجازت ہے، لیکن اس سال نہیں۔ کہ میں آ چکا ہوں، چند میل کے فاصلے پر مکہ ہے، کہ اس مرتبہ تو نہیں کرنے دیں گے، آپ کو واپس جانا ہوگا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، چلو آئندہ سال آ جائیں گے، اس سال چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی جتنے بھی لوگ آئیں گے 3 دن سے زیادہ مکے میں رہنے کی اجازت نہیں۔ مکے میں ہم پیدا ہوئے، مکے میں ہمارے ماں باپ ہیں، مکے میں ہماری زمین جائیدادیں آج تک پڑی ہوئی ہیں، اور ہم ہی کو مکے میں 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں۔ حق پر تھے کہ نہیں ہم رہیں گے، لیکن کافروں نے شرط لگائی کہ نہیں، 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں، اکڑے نہیں یہاں پر۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط بھی منظور ہے۔ آپ اور آپ کے صحابہ تلوار لے کر تو آ سکتے ہیں، لیکن تلوار میان میں رہے گی، کھلے عام لے کر نہیں گھوم سکتے ہو۔ ہمارے آدمی تلوار کھلے عام لے کر گھومیں گے، کتنی ناجائز شرط تھی۔ ہمارے آدمی قریشی مکے والے تلوار، ننگی تلوار لے کر گھومیں گے، لیکن آپ کو اور آپ کے صحابہ کو تلوار لانے کی اجازت ہے، لیکن تلوار میان میں رہے گی۔ آپ نے کہا ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، اس لیے ہم تمہاری شرط کو بھی مانتے ہیں، اگر نہ مانتے تب بھی جائز تھا، حق پر تھے، لیکن آپ نے کہا میں یہ شرط بھی مانتا ہوں۔ ہمارا کوئی آدمی اگر مکے سے بھاگ کر مدینے آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور آپ کا کوئی آدمی اگر مدینے سے ہمارے پاس آیا اور پکڑا گیا، یا ہم نے اس کو اریسٹ کر لیا، یا مکے میں پایا گیا اور ہم نے پکڑ لیا، تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ میرا آدمی اگر آپ پکڑ لیں گے مدینے میں تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن آپ کا آدمی اگر ہم پکڑ لیں گے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ امن چاہتے تھے، شانتی چاہتے تھے، اور بات چیت کا مسئلہ اور فتنہ و فساد کو اور اتنے بڑے حادثے کو بات چیت کے ذریعے آپ حل کرنا چاہتے تھے، اس لیے ان کی ناجائز شرطیں بھی مانی۔ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے یہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ خون خرابہ تھا مکے کے اندر، ایک ایک روٹی اور بوٹی کے پیچھے لوگ قتل کر دیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی جانیں لے لیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت، عدی ابن حاتم اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ ایک صحابی اٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں فرمایا، اے اللہ کے رسول، قتل و قتال بہت زیادہ ہو رہا ہے، جس کو لوگ پاتے ہیں قتل کر دیتے ہیں، خوریزی کا ماحول بہت زیادہ گرم ہے، کچھ کیجئے۔ آپ نے ان کی بات سنی اور خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابی اٹھے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو بھی دیکھو جو اپنا مال تجارت کرنے کے لیے اپنا مال لے کر نکل رہا ہے، راستے میں یہ بنو طے کے قبیلے کے لوگ اور ان جیسے دوسرے رہزن چور اور لٹیرے لوگ
ان کے مال کو لوٹ لیتے ہیں، قافلے پر حملہ کر دیتے ہیں، اگر وہ مال دینے میں آناکانی کرتے ہیں تو ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ رہزنی، چوری اور لٹیرا پن بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ اے اللہ کے رسول، عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے یہاں آنا بڑا مشکل ہو چکا ہے، اپنی تجارت کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے، تھوڑا سا پیسہ لے کر باہر نکلنا بھی ممکن نہیں ہے، حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ آپ نے کہا یا عدی ابن حاتم ادھر آؤ، آپ نے ان کو قریب بٹھایا اور اس کے بعد میں آپ نے ان کو 3 باتیں کہیں۔ اے عدی، آج جو تم ماحول دیکھ رہے ہو، سارے صحابہ بھی بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں آپ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ اے عدی، آج تم جو ماحول دیکھ رہے ہو قتل و قتال کا، رہزنی کا، چوری اور لٹیرے پن کا، اگر میرے بعد تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے، غور کیجیے، اے عدی میرے بعد اگر اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی تو تم دیکھو گے۔ ہیرا دیکھا ہے آپ نے؟ ملک شام کا ایک شہر ہے ہیرا، اس شہر کو دیکھا ہے؟ حضرت عدی کہتے ہیں اللہ کے نبی دیکھا تو نہیں، کبھی گیا تو نہیں، لیکن سنا ہے ملک شام کے اس شہر کو، اس ہیرا بستی کا نام میں نے سنا ہے، گیا تو کبھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کتنا دور ہے یہاں سے؟ جی دور ہے۔ کہا اگر میرے بعد اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی تو تم دیکھو گے، ہیرا شہر سے ایک عورت اپنی سواری پر اکیلے بیٹھے گی اور وہاں سے اکیلے سفر کرتے ہوئے آئے گی، خانہ کعبہ تک پہنچے گی، مکے تک آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، صفا مروہ کی سعی کرے گی اور اپنی سواری پر بیٹھ کر ملک شام اپنے شہر ہیرا واپس چلی جائے گی۔ اس عورت کی عزت و آبرو پر کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہوگا، اس کی عزت و آبرو پر کوئی اس کو چھلنی کرنے والا نہ ہوگا، اس کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت ہوگی، اور وہ اکیلی آئے گی، عمرہ کرے گی، اکیلی آئے گی، طواف کرے گی، اکیلی آئے گی، صفا مروہ کی سعی کرے گی، اس کو چھیڑنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، نہ اس کو کوئی قتل کرے گا، نہ اس کو کوئی مارے گا، نہ اس کو کوئی چھیڑے گا۔ عدی ابن حاتم کہتے ہیں اللہ کے رسول نے جب یہ جملہ کہا، میں اس وقت اسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ صحابہ موجود تھے، لیکن حالات اتنے خراب تھے کہ میں سوچنے لگ گیا اے اللہ کے رسول ایسے حالات کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ ایک عورت وہ بھی شام سے آئے، ہیرا سے چل کر آئے، اپنی سواری پر آئے، اکیلے آئے اور اکیلے طواف کرے، عمرہ کرے، صفا مروہ کی سعی لگائے اور چلی جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں سوچا، دی ابن حاتم کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اتنی بڑی امن و امان کی اور شانتی کی بات کر رہے ہیں، یہاں بڑے بڑے مردوں کو تو چھیڑا جاتا ہے، ان کو تو چھین لیا جاتا ہے اور لوٹ لیا جاتا ہے، اور وہ عورت اکیلی آئے گی اور چلی جائے گی، اس کی عزت و آبرو پر کوئی حملہ نہیں۔ فَأَيْنَ دُعَاءُ الَّذِينَ قَدْ سَعَرُوا الْبِلَادَ۔ اللہ کے نبی جب یہ کہہ رہے تھے کہ عورت اکیلی آئے گی اور اکیلی چلی جائے گی، اس کو کوئی چھیڑنے والا نہ ہوگا، اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہوگا؟ یہ بنو طے کے یہ گنڈے کہاں چلے جائیں گے جو راستے میں کسی کو رکتے ہی نہیں ہیں، چھپے رہتے ہیں درختوں کی آڑوں میں، جنگلوں میں، اور قافلے پر حملہ کر دیتے ہیں، ان کا مال لوٹ لیتے ہیں، نہ دینے پر ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ فَأَيْنَ دُعَاءُ الَّذِي قَدْ سَعَرُوا الْبِلَادَ، جنہوں نے اس بستی میں خون و خرابہ پھیلا کے رکھ دیا ہے، یہ بنو طے کے گنڈے کہاں چلے جائیں گے؟ یہ چوری لٹیرے کہاں چلے جائیں گے؟ کیا یہ سب مٹ جائیں گے؟ یہ کہاں چلے جائیں گے؟ میں نے یہ بات نبی اکرم سے تو نہیں کہی، لیکن یہ بات میں نے دل میں سوچی، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی میرے بعد اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم یہ دیکھو گے کہ کسرا کے خزانے فتح ہو کر مدینے کی طرف آ رہے ہیں، کسرا کے خزانوں کو لوگ جیتیں گے، کسرا ہارے گا، اور کسرا کے خزانے لٹ کر فتح ہو کر وہ مدینے آ رہے ہیں۔
مدینے آئیں گے تم اس کو دیکھو کہ اگر میرے بعد تم نے لمبی زندگی پائی. میں نے بڑے تعجب سے پوچھا. عدی ابن حاتم کہتے ہیں میں نے تعجب سے پوچھا اے اللہ کے رسول کس کسرا کی بات کر رہے ہیں؟ جو بادشاہ وقت ہے اس کی؟ کسرا ابن ہرمز کس کی بات کر رہے ہیں؟ جس کو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں شکست نہیں دے پاتی ہیں. ایران، اردن، آذربائیجان، عراق، شام، کوئی ان کو ہرا نہیں پاتا ہے، اور ان بادشاہ کو شکست دے کر اس کا مال ہمارے پاس مدینے میں آئے گا. یہ آپ بات کر رہے ہیں، کسرا کی بات کر رہے ہیں. ایسی اس کسرا کی، کسرا ابن ہرمز کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں میں کسرا ابن ہرمز ہی کی بات کر رہا ہوں، میں اسی بادشاہ کی بات کر رہا ہوں. اس کے خزانے فتح ہو کر مدینے آئیں گے. میں بڑا تعجب کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول یہ بات ہم سے کہہ رہے ہیں جو ناممکن ہے، محال ہے. بڑی سے بڑی طاقتیں کسرا کو اس کے تختے سے نہیں ہٹا پاتی ہیں، شکست نہیں دے پاتی ہیں اس کے پاور اور اس کی طاقت، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس کے خزانے جیت کر فتح ہو کر مدینے آئیں گے. میں نے کہا تو کچھ نہیں لیکن تعجب مجھے ہوا. عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تیسری بات مجھ سے کہی اے عدی اگر میرے بعد تم نے لمبی زندگی پائی تو تم دیکھو گے کہ لوگ اپنی مٹھی میں سونا اور چاندی ہاتھ میں لیں گے. لوگ اپنی مٹھی میں سونا اپنے گھر سے لے کر نکلیں گے، چاندی اپنے گھر سے لے کر نکلیں گے صدقہ کرنے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے. تم دیکھو گے اس وقت لوگ اتنے خوشحال ہو چکے ہوں گے، اتنے امیر ہو چکے ہوں گے کہ وہ اپنے گھروں سے سونا اور چاندی مٹھی میں بند کر کے لے جائیں گے. صدقہ قبول کرنے والوں کو ڈھونڈیں گے، زکوٰۃ لینے والوں کو ڈھونڈیں گے، ان کی مدد کی جائے. وہ غریبوں کو ڈھونڈیں گے لیکن ان کی مٹھی کا وہ سونا مٹھی میں رہے گا، وہ اپنے گھر میں واپس لے آئیں گے. صدقہ اور زکوٰۃ کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا، ان کی مٹھی کا وہ سونا لینے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ ایک ایک غریب کو تلاش کریں گے لیکن کوئی غریب نہیں ملے گا جو سونے کا ضرورت مند ہو، جو چاندی کا ضرورت مند ہو. عدی ابن حاتم جس وقت یہ واقعہ بیان کر رہے تھے وہ فرما رہے تھے اے لوگوں دو چیزیں تو میری زندگی میں ہو گئی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود نہیں ہے، آپ تو انتقال کر گئے ہیں، آپ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن نبی کے انتقال کے بعد میں نے لمبی عمر پائی ہے. میں نے ابو بکر کا زمانہ بھی دیکھا، میں نے عمر کا زمانہ بھی دیکھا ہے. لوگوں دو چیزوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. آج میں دیکھ رہا ہوں ہیرا شہر سے عورت اکیلی آتی ہے، اپنی سواری پر بیٹھتی ہے، خانہ کعبہ جاتی ہے، عمرہ کرتی ہے، طواف کرتی ہے، صفا مروہ کی سعی کرتی ہے، اور اکیلے ملک شام ہیرا واپس چلی جاتی ہے. اس عورت کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوتا ہے، اس عورت کا کوئی تعاقب کرنے والا نہیں ہوتا ہے. اس کی زندگی میں سکون ہی سکون ہے. وہ اکیلے آتی ہے اور اکیلی چلی جاتی ہے، اس کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوتا ہے، اس کو کوئی لوٹنے والا نہیں ہوتا ہے. میں نے یہ بھی اپنی زندگی میں دیکھ لیا. حضرت عمر فاروق کے قافلے نے اور آپ کے مجاہدین نے کسرا کو شکست بھی دے دی ہے، اور کسرا کے خزانے میں نے مدینے میں دیکھ بھی لیے ہیں. کیسر و کسرا کے سونے کا وہ تاج جو وہ پہنا کرتا تھا وہ بھی خزانوں میں لٹ کر آ گیا ہے، فتح ہو کر مدینے تک پہنچ گیا ہے. جو ناقابل جو چیز ہونے والی نہیں تھی، جو امید کے اندر امید بھی جس کی نہیں کی جا سکتی تھی، وہ چیز بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے. یہ دو چیزیں تو میں نے دیکھ لی ہیں لیکن میں عمر کے اس دہلیز پر پہنچ چکا ہوں کہ تیسری چیز ابھی تو میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں گزری. لیکن تم دیکھو گے میرے بعد تمہاری عمر اگر لمبی ہوگی تو تم یہ بھی دیکھو گے کہ لوگ سونے اور چاندی کو اپنے گھروں سے اپنی مٹھی میں اور اپنے ہاتھ میں لے کر نکلیں گے لیکن سونا اور چاندی کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا. دو چیزوں کو حضرت عدی ابن حاتم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. عورتیں سکون کے ساتھ آتی ہیں اور طواف کر کے واپس ہیرا چلی جاتی ہیں. میرے بھائیوں یہ امن و امان کیسے قائم ہوا؟ وہ بھی اتنے خطرناک ماحول میں، وہ بھی اتنی خطرناک بستی میں جہاں ایک ایک روٹی اور ایک ایک بوٹی کے پیچھے لوگ قتل کر دیتے ہوں، جہاں عورتوں کی عزت و آبرو
کی کوئی قیمت نہ ہو، پانی سے زیادہ سستی ہو کہ ان کی عزت و آبرو پر جو چاہے حملہ کر دے، ایسے ماحول میں محمد رسول اللہ نے امن و امان قائم کیا ہے تو اپنے عدل اور اپنے انصاف کی بنیاد پر۔ عدل و انصاف جہاں ہوگا وہاں امن ہوگا، جہاں عدل و انصاف نہیں ہوگا وہاں امن نہیں ہوگا۔ اور یہ بات میں کھل کے کہہ دوں، ہمارے ہندوستان میں، ہمارے بھارت میں آج جو بد امنی پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔ جہاں عدل ہوگا، جہاں انصاف ہوگا وہاں امن ہوگا، اور جہاں عدل و انصاف نہیں ہوگا وہاں امن نہیں ہوگا۔ ہمارے جرم کریں تو چھوڑ دیے جائیں، FIR تک درج نہ ہو، تمہارے جرم کریں تو ان کو پکڑ کر جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے۔ نربھیا کا ساتھ غلط کام ہو تو ان کے مجرموں کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جائے، لیکن بلقیس بانو کے ساتھ اگر غلط کام ہو تو اس کے ساتھ غلط کام کرنے والوں کو آزادی کے موقع پر 15 اگست کے دن رہا کر دیا جائے۔ جہاں ایسی بے انصافی اور بے عدلی ہوگی اس ملک کے اندر کبھی امن اور امان قائم نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ امن اور امان اور شانتی کے لیے عدل اور انصاف کا ہونا ضروری ہے۔ جہاں برابر ہو، عدل ہو، جہاں اپنا اور پرایا نہ دیکھا جاتا ہو، جہاں اپنا اور غیر نہ دیکھا جاتا ہو، انصاف سب کے ساتھ ہو، وہاں پر میرے پیارے ساتھیوں امن قائم رہتا ہے۔ امن وہیں قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور پرایا نہیں دیکھا تھا۔ ابو بکر صدیق نے جب حکومت کی تو اپنا اور پرایا نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے جب حکومت چلائی، سلطنت کو انجام دیا تو اپنا اور پرایا نہیں دیکھا تھا۔ آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مجرم آتا ہے، دکھائیے یہ آئینہ، اور یہ آئینہ دکھانے کے لیے کلیجہ چاہیے، دل چاہیے۔ سمیہ کے واقعات بیان کرنے کے لیے بہت سے لوگ تیار ہو جائیں گے، احمد ابن حنبل اور امام مالک کی داستان سنانے کے لیے بہت سے لوگ تیار ہو جائیں گے، لیکن تکلیفیں جب آئیں تو ان کو برداشت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں، وہاں ان کو مصلحت نظر آتی ہے۔ دکھائیے آئینہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مجرم آتا ہے اور اپنے جرم کو خود قبول کرتا ہے، غیر مسلم ہے۔ کہا تم خود اس جرم کو قبول کر رہے ہو؟ کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام قمبر سے کہا، غلام کا نام قمبر، اپنے غلام سے کہا جاؤ ان کو اتنے اتنے کوڑے مارو۔ اس نے اس جرم کو خود قبول کر لیا ہے، اب گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مجرم کوئی جرم خود قبول کر لے تو پھر گواہ کیسا؟ اس نے قبول کر لیا، اس کو اتنے اتنے کوڑے لگاؤ۔ حضرت علی کے غلام قمبر نے، ان کے خادم قمبر نے جب کوڑے لگانا شروع کیے تو کوڑے لگانے میں وہ کوڑوں کی گنتی بھول گئے، اور 3 کوڑے حضرت علی کے غلام قمبر نے اس غیر مسلم کو، اس یہودی کو 3 کوڑے زیادہ مار دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی مجرم آتا ہے اور کہتا امیر المومنین میں نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا، اس کی سزا میں اتنے اتنے کوڑے مجھے لگنا تھے۔ حضرت علی نے کہا میں نے اتنے ہی کوڑے لگانے کا حکم دیا تھا، تو پوچھو آپ اپنے غلام سے، اس نے مجھے 3 کوڑے زیادہ لگائے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اس یہودی کا پکش نہیں لیا، اس یہودی کے ساتھ بے انصافی نہیں، چل ہٹ، لگ گئے ہوں گے، بھول گیا ہوگا، جاؤ چلو ہو جاتا ہے ایک آدھ کم یا ایک آدھ زیادہ، نہیں، اس یہودی کا پکش لیا اور حضرت قمبر کو بلایا ادھر آؤ۔ قمبر آتا ہے، کہا تم نے اس کو کتنے کوڑے لگائے؟ کہا امیر المومنین کوڑے لگاتے لگاتے میں گنتی بھول گیا، اس لیے میں نے 2-3 کوڑے اپنی طرف سے ایکسٹرا لگائے تاکہ کم نہ ہو زیادہ ہو جائیں۔
حضرت علی نے کہا جب کوڑے لگانے والا کوڑے لگانا بھول جائے تو اس موقع پر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ایک دو کوڑے کم لگانا چاہیے تاکہ اس کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہ ملے۔ تم نے اس کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دی، ایک دو کوڑے کم لگا دیتے چلتا، لیکن ایک دو کوڑے تم نے زیادہ لگائے، وہ گن رہا تھا اب اسی کی بات مانی جائے گی۔ اس نے کہا مجھے 3 کوڑے زیادہ لگائے گئے۔ کہا اے یہودی کھڑے ہو جاؤ۔ اب حضرت علی نے کمبر سے کہا اپنا کوڑا اس کو دے دو۔ اس یہودی کو کوڑا دیا گیا، مجمع بھرا ہے یہودیوں سے لوگ، اور پھر پورے مجمع نے دیکھا حضرت علی کے اس فیصلے کو۔ حضرت علی نے اس یہودی سے کہا کہ تمہیں 3 کوڑے جو اس میرے غلام نے زیادہ مارے ہیں، اسی بڑے مجمع میں تم 3 کوڑے اس کو بھی مارو۔ لہذا وہ 3 کوڑے بھرے مجمع میں اس کو بھی مارے گئے، کمبر کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ انصاف تھا، اور ہماری جب تک حکمرانی رہی اسلامی اصولوں پر میرے بھائیوں امن قائم رہا۔ اب ذرا بتاؤ کہ جس یہودی نے 3 کوڑے جب کمبر کو مارے تو کبھی وہ سوچے گا کہ یہاں پر حضرت علی کی حکومت نہ رہے، خلافت نہ رہے؟ کبھی وہ سوچے گا؟ امن تھا اس لیے کہ انصاف تھا، امن تھا اس لیے کہ نیائے تھا، امن تھا اس لیے یہودی بھی ہماری حکومتیں برداشت کرتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی، ہمارے ساتھ انیائے نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ عدل کا معاملہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں جہاں عدل ہوگا وہاں امن ہوگا، اور جہاں بدامنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں امن نہیں، وہاں امن نہیں۔ بلقیس بانو کے ہتھیاروں کو اس لیے چھوڑا گیا کیونکہ بلقیس بانو مسلمان ہے۔ اس بات کو کہنے میں شرم کیوں آتی ہے؟ جس کے سامنے اس کے آدھے خاندان کو ختم کر دیا گیا ہو، اس کی گود سے اس کا بچہ چھین کر اس کو مار ڈالا گیا ہو اسی کی آنکھوں کے سامنے، اور پھر اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہو، ایسے جگن اپرادھ کرنے والوں کو 15 اگست کے دن چھوڑ دیا جائے، سرکار کیس واپس لے لے، تو پھر آپ کیا امید رکھیں گے صرف اس لیے کہ ہمیں آئندہ چناؤں میں ہمیں اس کا بینیفٹ ملے گا، ہمیں اس کا فائدہ ملے گا؟ جہاں اس طریقے کی سوچ ہو وہاں میرے بھائیوں اس ملک میں یا اس اسٹیٹ میں امن اور شانتی کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ ہمیں امن چاہیے تو عدل بھی چاہیے، اور جہاں عدل ہوگا وہاں امن ہوگا۔ میرے بھائیوں کتنے واقعات آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ قاضی شریح کون نہیں جانتا؟ حضرت علی نے ہی ان کو قاضی بنایا تھا، اور کتنے ہی فیصلے انہوں نے حضرت علی کے خلاف سنائے تھے۔ وہی قاضی شریح جن کا بیٹا مسجد کے ایک مولانا کے پاس مدرسے میں پڑھتا تھا، بال کٹوانے کے لیے چلا گیا کسی نائی کی دکان پر، جب آیا تو عصر کی جماعت ختم ہو چکی تھی، اس نے وضو بنایا اور عصر کی نماز کی قضا کی۔ اس مدرسے کے استاذ نے قاضی شریح کو لیٹر لکھا، آپ کے بیٹے نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دی، وہ بال کٹوانے کے لیے چلا گیا، جب آیا تو عصر کی جماعت ہو چکی تھی، ہم لوگ مسجد میں بیٹھ کر وظیفے پڑھ رہے تھے، تب وہ آیا اور بعد میں اس نے الگ سے اپنی نماز پڑھی۔ جماعت چھوڑنے کی سزا، آپ بتائیے یہ مقدمہ میرا آپ کی عدالت میں ہے، آپ کیا سزا سناتے ہیں؟ قاضی آپ ہیں، آپ کے بیٹے نے مدرسے کے اصول کو توڑا ہے، ایسے تنگ وقت میں بال کٹوانے کیوں گیا؟ جب عصر کی نماز کا وقت تھا نماز پڑھ لیتا اس کے بعد جاتا، یا اتنا پہلے کٹوا لیتا کہ عصر کی نماز کی جماعت نہ چھوٹتی۔ قاضی شریح نے ایک لیٹر لکھا اور ایک موٹا ڈنڈا بھیجا، اور اس لیٹر میں لکھا استاذ محترم یہ موٹی لکڑی جو میں آپ کو بھیج رہا ہوں، یہ ڈنڈا میں اس لیے بھیج رہا ہوں
اور یہ میرا فیصلہ ہے کہ اس لکڑی سے، اس ڈنڈے سے میرے اس بچے کو جس نے عصر کی جماعت نماز چھوڑ دی ہے، جماعت نہیں، جماعت چھوڑی ہے، نماز نہیں، جماعت ترک کر دی ہے، اس لکڑی سے، اس ڈنڈے سے اتنا مارو، اتنا مارو کہ جب تک یہ ڈنڈا 3 ٹکڑوں میں نہ بٹ جائے، اس لکڑی کے 3 ٹکڑے نہ ہو جائیں، تب تک مارتے رہو۔ اس کے بعد میرے بچے کا کھانا پانی بند کر دو۔ اگر وہ توبہ کر لے اور کبھی جماعت نہ چھوڑنے کا عہد کرے، اس کے بعد آپ اس کا کھانا پانی شروع کرنا، اس کے بعد اس کو کھانا پانی دے دینا۔ اگر وہ یہ عہد نہیں کرتا ہے تو بھوکا اور پیاسا مرتا ہے تو مر جانے دینا۔ یہ قاضی شریح کا فیصلہ تھا اپنے بیٹے کے بارے میں۔ اپنا اور پرایا نہیں دیکھا جاتا تھا، اپنا اور غیر نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اپنے کریں تب بھی جرم، غیر کریں تب بھی جرم، اپنوں کے ساتھ بھی انصاف ہو، غیروں کے ساتھ بھی انصاف ہو۔ عدالت میں ایک مقدمہ چل رہا ہے، اس مقدمے کی سنوائی ہونا ہے۔ دیکھتے ہیں آج قاضی شریح کس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اس لیے بھیڑ زیادہ لگ گئی، کبھی ہوتا نا بھیڑ زیادہ ہوتی تو پولیس لاٹھی چارج کر دیتی، ہٹو ہٹو ہٹو، ایک آدھ ڈنڈا لگ بھی جاتا ہے لوگوں کو۔ قاضی شریح کے بغل میں بیٹھنے والا دربان، آج کل منشی بولتے ہیں، پیروکار بولتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے وہ، جو اسٹینو بولتے ہیں، جج کے بغل میں جو بیٹھتا ہے وہ دربان بولا جاتا تھا۔ قاضی شریح کا دربان لوگوں کو دیکھتا بھیڑ تو بھیڑ کو تتر بتر کرنے کے لیے ایک کوڑا اٹھاتا اور ہوا میں چلاتا ہے تاکہ لوگ بھاگیں اور کورٹ کے باہر، عدالت کے باہر چلے جائیں اور وہاں سے سنیں کہ قاضی شریح کیا فیصلہ سنا رہے ہیں۔ بھیڑ کو تتر بتر کرتا ہے اور ہوا میں چلاتے ہوئے اچانک اس کے ہاتھ سے ہلتا ہوا کوڑا ایک یہودی کے لگ گیا۔ بھیڑ تو تتر بتر ہو گئی، لیکن یہودی قاضی شریح کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ قاضی شریح نے کہا ساری بھیڑ چلی گئی، تم یہاں کیسے کھڑے ہو؟ اس نے کہا قاضی صاحب، آپ کے دربان نے ایک کوڑا میرے مارا ہے، جبکہ آپ کی شریعت یہ کہتی ہے کہ بھیڑ کو تتر بتر کرنے کے لیے پہلے وارننگ دو، لوگوں سے کہو کہ جلدی سے ادھر ہو جاؤ، اپنی اس جگہ سے ہٹ جاؤ، عدالت کے باہر کھڑے ہو جاؤ، ورنہ اتنی دیر کے بعد میں کوڑے برسانا شروع کر دوں گا، چاہے جس کے لگے۔ آپ کے دربان نے کوئی وارننگ نہیں دی، بس اتنا کہا جلدی سے باہر نکلو، اور ہوا میں کوڑا چلانے لگا۔ ایک کوڑا میرے جسم پر لگ گیا۔ قاضی شریح نے اپنے دربان کی طرف دیکھا، کیا تم نے پہلے سے وارننگ دی تھی؟ کہا نہیں۔ کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے جسم سے ہاتھ سے ہلنے والا کوڑا اس یہودی کے لگ گیا ہے؟ دربان نے اپنا جرم قبول کیا، ہاں میں ہلا رہا تھا ہوا میں، یہ پیچھے کھڑا تھا اور یہ کوڑا ہلتے ہلتے پیچھے اس کے لگ گیا۔ قاضی شریح نے کہا پہلے اسی مقدمے کی سماعت ہوگی۔ آئے دربان، اب تم سامنے آؤ۔ اس دربان کو سامنے کر دیا اور اس یہودی کے ہاتھ میں قاضی شریح نے کہا کہ اس کو کوڑا دو۔ اس یہودی کو کوڑا دیا گیا۔ قاضی شریح نے اس یہودی سے کہا کہ تم بھی ایک کوڑا ہمارے دربان کو مارو، کیونکہ اس نے اس حساب سے چلایا کہ تم پیچھے تھے، تمہارے لگ گیا ہے۔ کوڑا لگا ہے، لگنا ثابت ہے، اس نے قبول بھی کیا ہے، لہذا اب تم بھی ایک کوڑا اس کو مارو۔ پورے مجمع میں تمام یہودیوں نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک یہودی حضرت قاضی شریح کے دربان کو کوڑا لگا رہا ہے، اس نے معاف نہیں کیا، کوڑا اس نے دربان کو لگایا۔ میرے بھائیوں، جب ایسا عدل تھا، ایسا انصاف تھا تو امن بھی تھا، کوئی بدامنی نہیں پھیلی ہوئی تھی، یہودی بھی خوش رہتے تھے، عیسائی بھی خوشی رہتے تھے۔ ایسے امن اور ایسی شانتی کے لیے آج ہمارا ملک ترس رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس ملک میں امن اور شانتی تبھی بحال ہو سکتی ہے جب اپنے اور غیروں کے ساتھ، اپنوں اور پرائیوں کے ساتھ جب عدل ہوگا اور انصاف ہوگا، اور جب عدل و انصاف ہوگا تو انشاءاللہ امن بھی قائم ہوگا۔ اسی لیے مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ حکومت و سلطنت
کفر سے، ناستکتا سے تو چل سکتی ہے لیکن ظلم سے نہیں چل سکتی ہے۔ یہ مہاتما گاندھی کے شبد ہے۔ مہاتما گاندھی نے کہا جہاں ظلم ہوگا وہاں حکومت کبھی قائم نہیں رہے گی۔ ایک دن آئے گا کہ لوگ اس ظلم کو اکھاڑ کے پھینکیں گے۔ ظلم کچھ دنوں تک پروان چڑھتا ہے کیونکہ ظلم کے زیادہ زندگی نہیں ہوتی ہے۔ ایک دن ہٹلر کو بھی جانا پڑا، ایک دن فرعون کو بھی غرق ہونا پڑا۔ جو ظلم کرتا ہے اس کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کر رہے ہیں، ایک آدمی نکلتا ہے، بدوی تھا، دیہاتی تھا لیکن مسلمان تھا، دیہات کا رہنے والا تھا، اس کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین کسی نالی کے قریب وہیں بیٹھے اور پیشاب کر رہے ہیں، پتہ نہیں، وہ آیا، امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین چلا رہا ہے، زور زور سے آواز لگا رہا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق کو غصہ آ رہا، کم وقت میں پیشاب کر رہا ہوں اور یہ امیر المومنین چلا رہا ہے۔ جب پیشاب سے فارغ ہوئے تو آئے، کون تھا آواز دے رہا تھا، کون تھا، ادھر آؤ۔ اس کی سننے کے بجائے حضرت عمر فاروق نے ایک تھپڑ اس کے گال پہ رسید کر دیا۔ دکھتا نہیں تمہیں، پتہ نہیں تھا میں پیشاب کر رہا تھا اور تم چلاتے چلے آ رہے ہو امیر المومنین امیر المومنین۔ ہاں بولو کیا بات ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ آئے امیر المومنین، آیا تو تھا کوئی شکایت لے کر اپنی بستی کی، لیکن ابھی وہ شکایت میں نہیں کروں گا، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن جاتے جاتے صرف اتنا میں آپ سے کہوں گا کہ ابھی آپ دربار خلافت جا رہے ہیں، یہاں سے جانے کے بعد جب لوگوں کی باتیں سنیں، ان کی شکایتیں سنیں، تو تھوڑی دیر کے لیے اتنا سوچ لینا کہ آپ نے کہیں مجھے یہ تھپڑ ناجائز تو نہیں مارا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے ماتھے سے، ٹھنڈی پیشانی سے اتنا سوچ لیجئے گا کہ یہ تھپڑ مارنے میں آپ نے عجلت تو نہیں کی ہے، کہیں بے قصور تو تھپڑ نہیں مارا ہے، کیونکہ آپ کو پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے تھا کہ آپ پیشاب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس کا علم مجھے ہے یا نہیں۔ امیر المومنین کہتے کہ تمہیں نہیں معلوم تھا؟ کہا میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے اور آپ کی بھی جان ہے، اور میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے پاس ہمیں اور آپ کو حساب و کتاب دینا ہے، اے امیر المومنین آپ کے پیشاب کرنے کا مجھے ذرہ برابر علم نہیں تھا، میں تو پکار رہا تھا کہ آپ اگر دور ہو تو آپ تک آواز پہنچ جائے اور آپ جلدی سے نکل آئے اور میری فریاد سن لیں۔ اللہ کی قسم آپ پیشاب کر رہے تھے، اس بات کا علم مجھے نہیں تھا، اگر میں دیکھ لیتا دور سے یا مجھے معلوم ہوتا کہ آپ استنجا کر رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، تو میں کیوں چلاتا، کیوں بولتا، مجھے کسی پاگل کتے نے تو نہیں کاٹا تھا، میں کیوں بولتا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اب دربان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ تمہیں اس بات کا علم ہی نہیں تھا، تو اب اس بات کو یہ بات صاف ہو گئی کہ میں نے جو تھپڑ مارا ہے وہ ناجائز تھا، یہ میری غلطی تھی، اس لیے میں نے سب کے سامنے تمہیں تھپڑ مارا ہے۔ حضرت عمر نے جو چادر اوڑے ہوئے تھے وہ چادر ہٹا دی، فرمایا میں بھی ایک عام مجرم کی حیثیت سے تمہاری عدالت میں کھڑا ہوں، اے بدوی، اے اعرابی، اپنا ہاتھ اٹھاؤ اور جتنی زور سے میں نے تیرے گال پہ تھپڑ مارا ہے تو بھی میرے گال پر اتنی زور سے تھپڑ مار۔ اس اعرابی نے، اس بدوی نے کہا امیر المومنین مجھے انتقام لینا مقصد نہیں ہے میرا، میں بدلہ نہیں لینا چاہتا آپ سے، بس میں غلطی کا احساس دلانا چاہتا تھا جو آپ کو ہو گیا ہے، آپ اس بات کو تسلیم کر لیے ہیں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے امیر المومنین، میں ٹھنڈے دل سے، صدق دل سے میں آپ کو معاف کر رہا ہوں، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے نہیں، یہ میرا روب و دبدبہ ہے، یہ میری امیر المومنین ہونے کا کی وجہ سے تم مجھے معاف کر رہے ہو، کل قیامت کے دن تم مجھ سے بدلہ لوگے، اس لیے یا تو تم مجھے صدق دل سے معاف کرو، یا تو اللہ کی قسم کھا کر مجھے معاف کرو، یا پھر مجھ سے بدلہ لو۔ اس نے کہا امیر المومنین میں اللہ کے لیے صدق دل سے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو سچے دل سے معاف کر دیا ہے، بس آپ کو احساس ہو گیا یہی کافی ہے، میں آپ کے گال پر تھپڑ نہیں مار سکتا ہوں، آپ امیر المومنین ہیں، یہ آپ کا مقام
مقام و مرتبہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو جب پیش کر دیا اور آپ تیار ہو گئے تو سمجھ لو کہ میں نے اپنا بدلہ لے لیا، ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے، اور جب میں معاف کر دوں تو اللہ بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ یہ شریعت کا اصول ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب تم نے اللہ کی قسم کھا کر جب مجھے معاف کر دیا تو اب مجھے اطمینان ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے مجھے اطمینان نہیں تھا۔ اپنے آپ کو پیش کر دیا، نہ اپنے کو دیکھتے تھے نہ پرایوں کو دیکھا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، تب امن تھا، تب شانتی تھی، تب سکون تھا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کریں، آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ انصاف کریں، آپ اپنی بیوی کے ساتھ انصاف کریں، آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ انصاف کریں۔ انصاف اور عدل کریں گے تو عدل قائم رہے گا۔ معاف کیجئے گا، وہ لوگ سب سے بڑے فسادی ہیں، کیونکہ وہ ظالم ہیں جو اپنے بیٹوں کو تو زمین میں حصہ دیتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی تو شادی میں 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ خرچ ہو گیا ہے، کیسے حصہ؟ وہ بھائی ظالم ہے جو اپنی بہن کا حق مارتا ہے، وہ باپ ظالم ہے جو اپنی بیٹی کا حق مارتا ہے، وہ بھائی ظالم ہے جو اپنی بہن کا حق مارتا ہے، وہ شوہر ظالم ہے جو اپنی بیوی کا حق مارتا ہے۔ عدل ہو تو ہر جگہ ہو۔ جہیز کا لینا دینا اس بات کی گارنٹی اور اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کا حق آپ کی زمین اور آپ کی جائیداد اور آپ کی وراثت سے ختم ہو گیا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ کی بیٹی اپنے باپ کی وراثت سے بھی حق پائے گی، اپنے بھائی کی وراثت سے بھی حق پائے گی، اپنے شوہر کی وراثت سے بھی حق پائے گی، اور اپنے بیٹے کی وراثت سے بھی حق پائے گی۔ یعنی بیٹے کی وراثت میں ماں کا حق ہے، بھائی کی وراثت میں بہن کا حق ہے، اور شوہر کی وراثت میں بیوی کا حق ہے، اور باپ کی وراثت میں بیٹی کا حق ہے۔ بیٹی چاروں طرف سے، لڑکی چاروں طرف سے اپنا حق پائے گی، اور جو اس کا حق نہیں دے رہا وہ ظالم ہے، وہ اپنے گھر کا فسادی ہے، وہ مفسد ہے، وہ قرآن کی اس آیت کے مصداق منافق ہے کہ ان المفسدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، یہ تو منافقوں کی علامت ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اچھی بات کر رہے ہیں۔ آپ بھی کہہ رہے ہیں ارے صاحب ہم نے لڑکے کو 5 لاکھ کی زمین دی ہے تو 5 لاکھ اپنی بیٹی کو جہیز بھی دیا ہے۔ جہیز دینا اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن حق دینا اسلام میں یہ واجب ہے، فرض ہے۔ تم نے ناجائز کام کر دیا ہے، اور جو جائز اور فرض و واجب تھا وہ تم اس سے محروم کر رہے ہو۔ آپ کی بیٹی 5 لاکھ کا جہیز پا کر بھی آپ کی زمین اور آپ کی جائیداد میں برابر کا حق رکھتی ہے، آپ اس کو محروم نہیں کر سکتے ہو۔ یہ کہنا کہ ہم نے اتنی شادی میں خرچ کر دیا، یہ کوئی ضمانت نہیں ہے، اور یہ کہہ دینا آپ کو اس کا حق آپ کو مارنے پر مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے عدل ہو تو ہر جگہ عدل ہو، انصاف ہو تو ہر جگہ انصاف ہو، ورنہ نہیں۔ میرے بھائیوں، زمین میں فتنہ اور فساد پھیلانے کی یہ شکل بھی موجود ہے۔ بھائی بھائیوں میں جھگڑا ہے، باپ بیٹے میں جھگڑا ہے، بیٹی ہمارے گھر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ وہ اپنا حق مانگتی ہے، اور بھائی ہمارے بیٹے اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور باپ اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پڑھ لو نمازیں، رکھ لو لمبی داڑیاں، تہجد بھی پڑھ لو، ٹیکے بھی آ جائیں نماز پڑھتے پڑھتے تمہارے چہروں پر، زمین اور مسجد کی 4 انگلی کے برابر بھی زمین اگر آپ نے سجدے کے لیے باقی نہ چھوڑی ہو، پھر بھی اللہ کی قسم تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی، تمہاری تہجدیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ کوئی عبادت کا فائدہ نہیں ملے گا آپ کو اللہ کی عدالت میں جب تک آپ اپنی بیٹیوں کا حق نہیں دیں گے، آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے، آپ اپنی بہن کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے۔ آپ کی نمازیں نمازیں نہیں، آپ کی عبادت عبادت نہیں، کیونکہ اللہ حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہے، حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا ہے۔ نماز اور روزے کی کوتاہی تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن آپ نے اگر کسی کا حق مارا ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے۔ مجھ میں ایک عیب بڑا ہے کہ وفادار ہوں میں، مجھے یہی ایک برائی ہے میرے اندر کہ جو کچھ آتا ہے منہ میں بول دیتا ہوں، لیکن شریعت کے دائرے میں جوش و جذبات ہیں ضرور میرے، لیکن وہ دائرے کے اندر۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے کہا کہ منافقوں کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر مکمل طور پر نہیں چلتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہا کہ ان کے اونچے پاجامے، نیچے کرتے، ان کے چہرے مکھڑے تمہیں خوش کر دیں گے، یعنی ان کا لباس، ان کے چہروں کی داڑیاں، ان کی عبادتیں دیکھ کر تمہیں ایسا لگے گا کہ یہ بڑا اللہ والا نیک آدمی ہے، لیکن یہ سب سے بڑا منافق ہے۔ کیونکہ یہ صرف دکھانے کی عبادت تو کر رہا ہے، لیکن اللہ کے بندوں کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، ان کا حق مار رہا ہے۔ منافق مت بنیے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان نمازوں کو قبول کرنے کے راستے بھی اللہ نے بتائے ہیں، ان راستوں پر بھی عمل کریے، کسی کا حق مت ماریے، عدل و انصاف ہونا چاہیے سب کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اس ملک میں امن و امان قائم فرما دے۔ اللہ امن و امان کے لیے ضروری ہے کہ عدل ہو۔ اللہ ہماری حکومت کو عدل کرنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عدل و انصاف ہمارے ملک میں نافذ فرما دے۔ اے اللہ اس وقت جو چیف جسٹس ہمارے ملک کے جو اس وقت نافذ ہوئے ہیں، پتہ نہیں تو نے ان کے دماغ میں کیا ڈال رکھا ہے، جو عدل و انصاف کا پیمانہ لے کر چل رہے ہیں۔ بار الہ ایسے ہی چیف جسٹس کی ضرورت ہے، بار الہ ہمیں ایسے ہی ججوں سے ہمارے ملک کو آباد فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں ایسے ہی انصاف کرنے والے حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط فرما۔ بار الہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔